محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران القادری اشرفی جامعی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی مسائل کے متعلق پروگرام۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے صدر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں امت مسلمہ کو درپیش چند مسائل پر۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ایک محلہ کے تمام لوگ داڑھی منڈے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ نماز روزہ کے مسائل اچھی طرح جانتے ہیں اور قرآن صحیح پڑھتے ہیں، کیا ان میں سے کسی کو امام بنانا جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاسق کو امام بنانا مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ جی رد المحتار میں ہے وَأَمَّا الْفَاسِقُ فَقَدْ أَلَّلُوا كَرَاهَةَ تَقْدِيمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَهْتَمُّ لِأَمْرِ دِينِهِ وَبِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ تَعْظِيمُهُ وَقَدْ وَجَبَ إِهَانَتُهُ شَرْعًا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَالَمٌ مِنْ غَيْرِهِ لَا تَزُولُ الْإِلَّةُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَن يُصَلِّي لَهُم بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَهُوَ كَالْمُبْتَدِعِ تَكْرَهُ إِمَامَتُهُ بِكُلِّ حَالٍ بل مشا فی شرح المنیہ علی ان کراہت تقدیمہ کراہت و تحریم لما ذکرنا۔ فاسق کو امام بنانے کے مکروہ ہونے کی علت فقہائے کرام نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دینی امور کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور یہ کہ اس کو امام بنانے میں فاسق کی تعظیم پائی جاتی ہے، حالانکہ شرعاً اس کی اہانت واجب ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جب فاسق دوسرے لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو کراہت کی علت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ طہارت کے بغیر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ پس فاسق بدعتی کی طرح ہے جس کی امامت ہر حال میں مکروہ ہے۔ شارع منیہ فاسق کے امام بنانے کے مکروہ تحریمی ہونے کی طرف گئے ہیں، اگرچہ فاسق کو امام بنانا گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے فاسق کے پیچھے مجبوراً نماز پڑھ لی تو وہ جماعت کا ثواب پانے والا ہو جائے گا۔ اگر فاسق کو معزول کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے والا گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ پس صورت مسئولہ میں محلہ والوں پر پابند شرع عالم کو امام مقرر کرنا لازم ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے اذا صلی الرجل خلف فاسق او مبتدع یکون محرجا ثواب الجماعہ لما روینا من الحدیث لیکن لا ینال من صلی خلف عالم تقی۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی من الانبیاء۔ یعنی اگر مرد نے کسی فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو وہ جماعت کا ثواب پانے والا ہو جائے گا اس حدیث کے بنا پر جس کو ہم نے روایت کیا ہے، لیکن پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا انہوں نے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو دیندار، پرہیزگار، شریعت مطہرہ کا علم رکھنے والا ہے۔ جو لوگ کے داڑھی منڈے فاسق ہیں ان کی امامت مکروہ تحریمی ہے، ان کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر مجبوراً کسی نے کسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لی تو جماعت کا ثواب پانے والا ہو جائے گا اور اس پر اس نماز کا اعادہ یعنی دہرانا واجب نہیں ہے، اور یہی فقہائے کرام کا موقف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید عصر و فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنے کو بدعت و ناجائز کہتا ہے، کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا سنت ہے، البتہ عصر کے بعد مصافحہ کرنے کو بعض فقہائے کرام نے بدعت کہا ہے، لیکن ان کی مراد بدعت حسنہ ہے۔ علامہ محمد بن علی حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در مختار میں
نماز کے بعد مصافحہ کے جواز کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے لِأَنَّهَا سُنَّةٌ قَدِيمَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ لِقَوْلِهِ علیہ السلام من صافح اخاہ المسلم وحرک یدہ تناثرت جنوبہ وإطلاق المصنف طبعا للدرر والکنج والوقایت والنہایت والمجمع والملتقى وغیرہ یفید جوازہا ولو بعد العصر وقولهم انها بدعۃ اے مباحۃ حسنہ کما افادہ النووی فی اذکارہ وغیرہ فی غیرہ، اس لیے کہ مصافحہ کرنا سنت قدیمہ متواترہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مصنف کا درر، کنج، وقایا، نکایا، مجمع، ملتقى وغیرہ کی پیروی کرتے ہوئے مصافحہ کو مطلقاً سنت قرار دینا مصافحہ کے جائز ہونے کا افادہ کرتا ہے، اگرچہ عصر یا فجر کی نماز کے بعد ہو۔ بعض فقہائے کرام نے جو بدعت کہا ہے تو بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے، جیسا کہ امام نووی نے اذکار میں اور امام نووی کے علاوہ نے اذکار کے علاوہ میں اس قول کو لکھا ہے اور اس کو واضح کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، جیسا کہ ہندوستان کی بہت سی مسجدوں میں رائج ہے، یہ جائز، مباح اور مستحسن ہے۔ جن فقہائے کرام نے اپنی کتاب میں اس کو بدعت لکھا ہے تو ان سے مراد ان کی بدعت حسنہ ہے، لہذا عصر اور فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کو ناجائز کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مباح اور مستحسن ہے، اور مصافحہ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے اگر اس نے صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنے بھائی سے مصافحہ کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بعض لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے تجوز المصافحۃ والسنۃ فیہا ان یضع یدیہ علی یدیہ من غیر حائل من ثوب وغیرہ کما فی خزانۃ الفتاوی، یعنی مصافحہ کرنا جائز ہے اور اس میں سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑا وغیرہ کے حائل کیے بغیر دوسرے کے دونوں ہاتھوں پر رکھے گا، ایسا ہی خزانۃ الفتاوی میں ہے۔ رد المحتار میں ہے ہی الصاق صفحۃ الکف بالکف و اقبال الوجہ بالوجہ فاخذ الاصابع لیس بمصافحۃ خلافا للروافض والسنۃ ان تکون بکلتا یدیہ وبغیر حائل من ثوب وغیرہ وعند اللقاء بعد السلام وان یاخذ الابہام فإن فيها ارکن ينبت المحبہ کما جاء فی الحدیث ذکرہ القحطانی وغیرہ، یعنی مصافحہ ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا اور چہرہ کو چہرہ کی طرف کرنا اور انگلی پکڑنا مصافحہ نہیں ہے۔ اس میں روافض کا اختلاف ہے کہ روافض انگلی پکڑنے کو ہی مصافحہ قرار دیتے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کپڑا وغیرہ کے حائل کیے بغیر ہو اور سلام کے بعد ملاقات کے وقت ہو، اور ابہام یعنی انگوٹھا کی انگلی کو پکڑے، اس لیے کہ انگوٹھا کی انگلی میں ایک رگ ہے جو محبت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، جس حدیث کو امام قحطانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ بدعت اور مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ مصافحہ کا طریقہ یہ ہے کہ ملاقات کے بعد سلام کے بعد ہو اور مصافحہ کرنے والا اپنے دونوں ہاتھ کو دوسرے کے دونوں ہاتھ پر رکھے گا اور انگوٹھے کی انگلی کو حرکت دے گا، اس لیے کہ انگوٹھے کی انگلی میں ایک رگ ہے جس سے کہ محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب مصافحہ کرنے والا اس انگلی کو حرکت دیتا ہے
تو مسلمان بھائیوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے اور مصافحہ کرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ سبحان اللہ۔ اظہار چینل کے ناظرین، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ کا کہ حضرت نے ڈھیر ساری معلومات سے ہم لوگوں کو نوازا۔ پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کے سوال و جواب کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔